السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و محترم ناظرین و مشاہدین، قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم لگاتار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 7 بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ جو 8ویں بڑی نشانی ہے، آج اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور وہ نشانی یہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جس دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور سورج یہ ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو، اس ذات کا سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے، اللہ کے علاوہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، دنیا کی تمام چیزیں سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکلیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوگا کہ وہ مغرب سے نکلے تو وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، اس نشانی کی طرف قرآن کریم کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت جو سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا ان کے پاس ان کا رب آ جائے، تمہارا رب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی ان کے پاس آ جائے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا اس نے اپنے ایمان میں نیک عمل نہ کیا ہو۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت میں جس بڑی نشانی یا جس بعض نشانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی مراد ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب ایسا ہوگا، لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، جو آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے، یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیونکہ توبے کا ایک وقت ہے، ایک تو وقت یہ ہے کہ انسان کی روح نکلنے سے پہلے، جانکنی سے پہلے انسان توبہ کر لے۔ اگر جانکنی یعنی روح نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اس وقت انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک وقت ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اس سے پہلے بھی اگر انسان توبہ کر لے گا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن سورج جس دن مغرب سے نکل جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے گا تو توبے کا دروازہ اللہ کی طرف سے بند ہو جائے گا، اور اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جس سے بڑی نشانی کا ذکر ہے، اس سے مراد قیامت کا سورج کے دن سورج کا مغرب سے نکلنا بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا جو بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا، ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ مغرب میں پہنچ کر کے سجدہ کی اجازت مانگتا ہے، کس سے؟ اللہ رب العالمین سے، کیونکہ اللہ ہی اس کا خالق ہے، اللہ کے حکموں کا پابند ہے سورج۔ اور
اسے اجازت دی جاتی ہے، ایک بار اسے کہا جائے گا جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی جہاں ڈوبا وہیں سے نکل جائے۔ تو سورج اللہ کا سجدہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے اجازت دیتا ہے، پھر اس کے بعد نکلتا ہے۔ لیکن جب قیامت قائم ہونے کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جہاں سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، یعنی ادھر ہی سے نکل جاؤ، مغرب ہی سے۔ تو وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ایسے صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ خروج کے لحاظ سے پہلی نشانیاں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت چوپائے کا نکلنا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے لیکن اس کے بعد دوسری بالکل قریب ہوگی، میرا خیال ہے کہ پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور اس کے بعد پھر چاشت کے وقت چوپایا نکلے گا۔ چوپایا کا نکلنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور نشانی نمبر 9 ہے وہ، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ خروج کے لحاظ سے پہلی نشانیاں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت چوپائے کا نکلنا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بڑی نشانیاں واقع ہو چکی ہوں گی، تو یہاں خروج سے مراد یہ ہے کہ وہ نشانیاں جو خلاف عادت ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنا خلاف عادت ہے، ایسے چوپائے کا نکلنا یہ بھی خلاف عادت ہے۔ تو یہ دو نشانیاں جو بڑی نشانیوں میں سے ہیں، یہ بڑی نشانیوں میں سے جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے خلاف عادت ہے یہ دو نشانیاں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خروج کے لحاظ سے پہلی نشانیاں، یعنی وہ نشانیاں جو عادت کے برعکس ہیں، خلاف عادت ہیں، ان کے خروج کے لحاظ سے جو نشانیاں ہیں، ایک تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دوسرے چاشت کے وقت چوپائے کا نکلنا۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والوں کی توبہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایسے معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ ختم نہیں ہو جاتی، اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ ابو داؤد کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں اس بات پر دعوت کرتی ہیں کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا اور یہ خلاف عادت ہوگی، اور جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سب لوگ توبہ کرنا شروع کر دیں گے کہ اب تو دنیا ختم ہو جائے گی، ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، کیونکہ اللہ نے مہلت دی تھی اور وہ مہلت سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے تک ہے، اور یہ بہت بڑی مہلت اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس نے اپنی مہربانی اور رحمت کے بعد اتنی لمبی مہلت دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر اللہ رب العالمین کسی کی توبہ نہیں قبول کرے گا۔ صحیح حدیثوں کے مطابق آتا ہے کہ روزانہ سورج عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اور اس سجدے کی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اسے اٹھنے اور نکلنے کی اجازت نہیں مل جاتی، اور جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے کا حکم دے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب قیامت انتہائی قریب ہوگی، اتنی قریب ہوگی کہ لوگوں کو اس پر یقین ہو جائے گا، جس طرح قریب المرگ آدمی کو اپنی موت پر یقین ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت توبہ مفید نہیں ہوگی اور نہ ہی ایمان لانا سود مند ہوگا، کیونکہ اس وقت عمل کا ختم ہو جائے گا، جزا و سزا کا وقت بالکل قریب ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت تو جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو قبل اس کے کہ یہ جو اللہ نے مہلت ہمیں دے رکھی وہ مہلت ختم ہو جائے، ہم سے چھین لی جائے، یا اس مہلت کو ہم ضائع برباد کر دیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں۔ توبے کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے۔ ایک تو ہر انسان کے ساتھ ہے وہ کہ جھانکنے
کہ عالم میں جانے سے پہلے نزع کا جو عالم ہوتا ہے جس میں روح نکلنے کے وقت قریب ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرعون کا ایمان اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ جھانکنے کا وقت تھا، نزع کا عالم تھا، روح نکلنے کا وقت تھا، اس لیے اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ ورنہ ڈوبتے وقت اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں یا بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اس طریقے سے اس نے اقرار کیا، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ جو توبہ کا وقت ہے وہ توبہ کا وقت نکل چکا تھا۔ تو اسی ہر انسان کے ساتھ ایک وقت ہے کہ جھانکنے سے پہلے، نزع کے عالم میں داخل ہونے سے پہلے انسان توبہ کر لے۔ اگر اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ جو مہلت اللہ نے دی وہ مہلت ضائع ہو گئی، مہلت اس نے برباد کر دیا۔ اور ایک ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کر لینا ہے۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے، جب یہ ہولناک منظر دیکھیں گے، سب ایمان کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے، سب توبہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، توبہ اللہ ہماری قبول کر لے، ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ جو مہلت ہے وہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ انسان کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ کا کرنا ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے وہی توبہ کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو توبۃ نصوح کا، خالص اور سچی توبے کا۔ لہذا توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے تبھی توبہ کرے۔ انسان توبہ کرتا اگرچہ اس نے گناہ نہیں کیا ہو، اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں پڑتا کہ ہم نے گناہ کر لیا، لیکن وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ انسان کو پورا یقین ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو توبہ کرنا چاہیے، اس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سے مقام پہنچا کرتا ہے اور اللہ کی رحمت انسان کو ملتی ہے۔ لہذا توبہ انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور ہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ کوئی نہ کہے کہ ہم کامل ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے خامی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان سے چھوٹے بڑے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے توبہ کا دروازہ اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، رحم دل ہے، اس نے کھول رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہماری مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی لوگ ہیں توبہ نہیں کرنا چاہتے اور دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں، ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی جنت و جہنم کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے، اور وہی جنت و جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔